لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ جمعہ کا مبارک دن ہم سب کو جو عطا فرمایا ہے، یہ بڑا بابرکت دن ہے. یہ دنوں کا سردار ہے. مہینوں میں جیسے رمضان دیگر مہینوں کا سردار ہے، تو جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس لیے جمعہ صرف ایک عبادت کے لیے اللہ نے مشروع نہیں کیا. اللہ نے جمعہ ہمارے اوپر ایک شعار کے طور پر اتارا. اب آپ کہیں گے شعار کس کو کہتے ہیں؟ تو گجراتی میں ہم کہیں اوڑکھان. یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. جمعہ شعار ہے. جیسے کہ بقرعید کے موقع پر ہم کو کہا جاتا ہے 5 دن ہر نماز کے بعد زور سے پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. مردوں کو کہا طاقت سے پڑھو، آواز سے پڑھو. کیوں؟ یہ صرف تکبیر نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی پہچان ہے. عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو راستے کے اندر یہ تکبیر زور سے پڑھتے ہوئے جاؤ سواری کے اوپر. حاجی کو کہا گیا کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جاؤ من کل رفع و خفض، ہر اونچی جگہ پڑھو تو یہ تکبیر پڑھو، نیچی جگہ اترو تو یہ تکبیر پڑھو. حج کے زمانے میں آپ کا سب سے بڑا کام ہی یہی ہے کہ آپ کی زبان سے یہ تکبیر ملی. کیوں؟ کہ یہ آپ کی اوڑکھان ہے، شعار ہے، پہچان. تو جمعہ کو نارمل دنوں کی طرح ہم لوگ نہ سمجھے کہ جمعہ کا دن آیا اپنی سہولت سے ہم لوگ مسجد پہنچ گئے. نہیں، جمعہ کے دن اپنے تمام کام کاج کو آگے پیچھے کر کے ظہرِ کبریٰ کے بعد یعنی تقریباً 11:30 پونے 12 کے بعد ہر آدمی کی یہ تیاری ہونی چاہیے کہ میں جلدی سے جلدی مسجد میں پہنچوں. روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے دفتر لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا ثواب لکھتے ہیں. اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اس کو لکھا جاتا ہے. جو تھوڑی دیر بعد آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بھی تھوڑی دیر بعد آتا ہے اس کو بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اور لیٹ آتا ہے اس کو مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو اور زیادہ لیٹ آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام جمعہ کے نماز پڑھانے کے لیے نکلتا ہے، خطبہ پڑھنے کے لیے، فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ بھی خطبہ سننے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد آنے والوں کا ثواب دفتر میں نہیں لکھا جاتا. لہذا اس روایت کو سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ 12 بجے 12:30 بجے اپنا گھر چھوڑ دیں، پوری تیاری کے ساتھ مسجد کے اندر آ جائیں. 12:30 بجے کے قریب ہماری گاؤں کی مسجد پوری بھر جانی چاہیے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ یہ جمعہ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری پہچان ہے، ہماری شعار ہے. ہمارے یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا گھر سے کب نکلتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان اعمال کو دیکھ کے ہمارے بچوں کے دل سے جمعہ کی اہمیت ہی ختم ہو جائے. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جمعہ اللہ نے مشروع کیا ہے ہم لوگوں کے لیے شعار، پہچان، اوڑکھان کے طور پر.
جمعہ کے دن ہم مختلف بیانات سنتے رہتے ہیں، ان تمام بیانوں کا مقصد میرے بھائیوں یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو بھی زندگی اس دنیا کے اندر گزرے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزرے، اور اسی کے لیے سب محنتیں، مسجد کی نمازیں، مسجد کی تعلیمیں، بچوں کو پڑھانا، جماعتوں کا نکلنا، یہ تمام چیزوں کی گھوم پھر کر جو محنتیں کرائی جاتی ہیں، اسی لیے کل قیامت کے دن میں اور آپ محشر کے میدان میں جب پہنچے تو میرا نبی ہم کو پہچان لے کے میرا امتی، وضو کی علامتوں سے ہم کو پہچان لے کے تو میرا امتی ہے، اور ہماری سفارش کر کے ہم کو جنت میں داخل کرے، اس کے لیے یہ محنت ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارا۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 179 نمبر کی شاید یہ آیت ہے، جس میں اللہ اپنے نبی کو کیا فرماتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ پہلے سن لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی کیا ہی اچھا ہوا کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر ہم آپ کو سخت دل بناتے، سخت مزاج والا بناتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے پاس کوئی بیٹھتا بھی نہیں، لوگ آپ سے دور بھاگتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر نبی کو ہی کہا جا رہا ہے ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، لہذا اپنی نرمی کو باقی رکھیے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، کوئی آپ کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے اس کو معاف کر دیجیے، اور خالی معاف نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اپنے اللہ سے ان کے لیے استغفار بھی کیجیے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کبھی بھی مشورہ کرنے کے لیے بیٹھو تو ایسے لوگوں کو اپنے مشورے میں بلاؤ اور ان سے رائے طلب کرو۔ 3 باتیں اللہ نے اپنے نبی کو کہی، یہی باتیں ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر ہم سب آدمی یہ ٹھان لیں کہ مجھے میرے نبی کی طرح نرم دل بننا ہے، کبھی کوئی بات ہو جائے لیٹ گو کر دینی، اپنی ناک مجھے اونچی نہیں رکھنی ہے، میں اپنے سماج کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے اگر مجھے جھکنا پڑتا ہے میں جھک جاؤں۔ میرے جھکنے سے اگر آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے تو میں 1000 مرتبہ جھکنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مشرکین نے مکہ کے بارے میں کہا یا رسول اللہ ادعو علیکم، ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کے اوپر بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری کسی باڈی لینگویج سے، میرے کسی کام کاج سے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ محمد کا مزاج نعوذ باللہ اچھا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آج کے ماحول میں ہم سب کو میرے بھائیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عملی طور پر کر کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ بیان تو بہت ہو گئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیان بھی اللہ کے رسول کے اخلاق پر تو ہو سکتا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول کے وہ اخلاق ہماری زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہتا ہوں، کیونکہ ہمارا نوجوان نوکری پیشہ بھی ہے، نوکری کے لیے جاتا ہے، لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف دھرم کے لوگ، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی۔ ہمارے نوجوانوں کے اپنے کاروبار ہیں، ان کی دکان پر مختلف مزاج، مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ماحول میں اخلاق محمدی ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اسلام کی تاریخ میں جب جب بھی نوجوانوں کے اندر بیداری آئی ہے، جاگرکتا جس کو ہم بولتے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں جب تک جاگرکتا آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو ترقی کی چوٹی کے اوپر بٹھا دیا، اور جب جب ہمارا نوجوان بگڑا ہے
اللہ نے پورے معاشرے کو ذلت کے گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ آپ یاد کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے گئے اور طائف والوں نے آپ کو کتنا ستایا، کتنا ستایا۔ حضور کا وہ ستانا کتنا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ کب ستایا ہے؟ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے سوال سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کیجیے، میں آئندہ آپ کو ایسا سوال نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے سوال سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میں رونا مجھے اس بات پہ آ گیا کہ میں کہیں تم کو بتا دوں، اللہ کے گھر میں وہ شکایت نہ بن جائے۔ پھر کہا کہ عائشہ مجھے سب سے زیادہ اگر ستایا ہے تو تمہارے ننیال والوں نے ستایا۔ حضرت عائشہ کے ننیال کا تعلق طائف سے تھا، جہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول کو ستایا تھا۔ سیرت حربیہ میں لکھا ہے کہ حضور پر پتھروں کی اتنی بارش ہوتی تھی، حضور نے فرمایا طائف والوں اگر مجھے پتھر مار کے تمہیں مزہ آتا ہے میں پتھر برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، 3 طرف سے پتھر مارو، ایک طرف سے بند کر دو تاکہ میں اللہ کی باتیں تمہیں بتا سکوں۔ اتنا ستانے کا معاملہ ہونے کے باوجود جب آپ سے کہا گیا ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں طائف کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں۔ جو لوگ طائف گئے ہوں گے ان کو پتا ہوگا طائف کا پورا علاقہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، کہ آپ اجازت دیں تو طائف کے پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں۔ میں آپ کے پاس آ رہا تھا، اللہ کی اجازت لے کر آیا تو اللہ نے کہا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میرے محمد کی مرضی معلوم کر لینا، اسی لیے آپ سے اجازت دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ کوئی بھی عذاب اتارنے سے پہلے آپ نے مجھے پوچھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کے عذاب ہو۔ اگر آج یہ نہ صحیح تو ان کی قوم، ان کی اولاد، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ ہم ہندوستانیوں پر احسان ہے محمد بن قاسم کا کہ جو محمد بن قاسم سن ہجری 80 میں اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 70 سال کے بعد ہندوستان میں پہلے اسلام کی دعوت کو لے کر آنے والے محمد بن قاسم وہ اسی طائف سے تعلق رکھنے والے تھے۔ 17 سال کا نوجوان میرے بھائی، ہندوستان کا راجہ طاہر، پورے ہندوستان کے اندر اس کا طوطی بولتا تھا۔ وہ جب چاہتا سمندروں کے جہازوں پر قبضہ کر لیتا، ڈاکوؤں کو ڈال کے پورے جہاز لٹوا لیتا، حاجی لوگ حج پڑھنے کے لیے جاتے تو پورے جہازوں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ پورے ملک کے اندر راجہ طاہر کا دبدبا تھا۔ اس راجہ طاہر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم طائف سے نکل کر ہندوستان کے اندر آیا۔ اللہ نے اس ملک کے اندر مسلمانوں کے پیروں کو مضبوط کرنے کا کام جو لیا ہے وہ محمد بن قاسم سے لیا۔ وہ ایک 17 سال کا نوجوان تھا۔ اس زمانے میں افریقہ کے ملکوں کے اندر جس آدمی نے کام کیا اس کا نام ہے یوسف بن تاشقین۔ وہ یوسف بن تاشقین بھی 20 سال کا نوجوان ہے، لیکن افریقہ کے جنگلوں کے اندر پہنچ کر اسلام کے شمع کو اس نے روشن کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، بیت المقدس کو فتح کرنے والے نور الدین زنگی کے تیار کیے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی، نوجوانی کے عالم کے اندر انہوں نے بیڑا اٹھا لیا کہ ایک وقت تھا بیت المقدس کو فتح کیا تھا عمر فاروق نے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بیت المقدس میرے ہاتھوں فتح کروائے، اور لگ گئے اپنی محنت کے اندر۔ وقت بھی نہیں ملا زندگی میں حج کرنے کی۔ جب انتقال ہوا تو ان کے کفن کا انتظام بھی لوگوں نے اپنے پیسوں سے کیا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس کے نام سے یہودیوں کے بڑے بڑے سردار کانپا کرتے تھے، اس سردار کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ حج کو جا سکے، اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ اپنے کفن کا انتظام کر سکے۔ میرے بھائیوں، اندلس، اسپین 850 سال تک مسلمانوں کی وہاں پر حکومت رہی، اور ایسی زبردست حکومت پوری دنیا کو لیبارٹی، یہ جو پیشاب خون کی وغیرہ کی جو لیبارٹی ہوتی ہے، دنیا میں سب سے پہلے جو لیبارٹی کا تھوڑ آیا ہے وہ دنیا کو لیبارٹی کے بارے میں لوگوں نے بتایا، وہ اسپین کے مسلمانوں نے بتایا۔ اس سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی لیبارٹی کس بلا کا نام ہے۔ وہ مسلمان تھے اسپین کے، 850 سال تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی۔
وہاں پر اسپین میں حکومت کرنے کے لیے طارق بن زیاد مسلمانوں کا لشکر لے کر جب اسپین کے دریا کے اوپر اترے ہیں، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے نوجوانوں میں جو جذبہ پیدا کیا، پہلے تو جن کشتیوں سے آئے تھے ان کشتیوں کو جلا دیا تاکہ ان کے دل و دماغ سے گھر واپس جانے کا خیال ہی نکل جائے، اور تمام نوجوانوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، آگے اسپین ہے جس کو فتح کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لوگوں کو پہنچانی ہے، پیچھے دریا ہے، واپس جاؤ گے دریا میں جا کے مرو گے، آگے جاؤ گے مقابلہ کر کے مرو گے، اللہ کے دربار میں شہید رہ جاؤ گے۔ اور اپنے اللہ سے دعا کر رہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو لیمون کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑوں کی ہیبت سے رائی۔ اپنے اللہ سے دعا کر رہے، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اے اللہ، ایک چھوٹا سا ٹولہ لے کر تیرے دین کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں، ان کا مقصد روپیہ پیسہ کمانا نہیں ہے، یہ تو شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیرے دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت کر۔ یہ نوجوانوں میں طارق بن زیاد نے وہ جذبہ پیدا کیا، اللہ نے اسپین کو فتح بھی کیا اور 850 سال تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہی آیت ہمیں اپنے نوجوانوں کو اندر اپنے کردار کے اعتبار سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی تو گزر جاتے ہیں میرے بھائی، صبح روزانہ طلوع ہوتی، شام بھی ہو جاتی، جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی شام ہو جاتی ہے، جو کام دھندا کرتے ہیں ان کی بھی شام ہو جاتی ہے۔ دین میرے اور آپ کے لیے رکنے والا نہیں ہے۔ وقت تو برف سے زیادہ، برف جتنی تیزی سے پگھلتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے وقت گزر جاتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی کو کسی نہ کسی کام کے اندر لگائے، دین کے کام میں، دنیاوی کام میں، کہیں نہ کہیں کام کے اندر لگاوے تاکہ اپنا مستقبل روشن کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن کے مقابلے۔ نوجوان آج کل ہمارا ایسی لائف جی رہا ہے میرے بھائیوں کہ شاید اس کو کسی کی پڑی نہیں، وہ کوئی کام دھندا کرنا نہیں چاہتا، وہ اپنے آپ کو کسی کام میں لگانا نہیں چاہتا، چنانچہ جس کو ہم اپنی بھاشا میں کہتے ہیں نیورا جب بیٹھا رہتا ہے تو خیالات اس کو پریشان کرتے ہیں، غلط چیزیں اس کے دماغ میں آتی ہے، پھر وہ ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی بھی کرے گا، اور جتنی برائیاں ہیں وہ تمام برائیاں ایک بیکار بیٹھے ہوئے نوجوان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نوجوانوں کو کسی کام میں لگانا چاہتے ہیں، برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو حرکت میں ڈال دیجیے۔ نوجوانوں کے بڑے کردار ہیں میرے بھائی، اور نوجوانوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں شعر کہا، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری است، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری است، کہ وقت پیری گرد ظالم می شود پرہیزگار، کہ بھئی جوانی میں توبہ کر لے، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، ورنہ بڑھاپے کے اندر تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے شکار نہیں ہو سکتا تو بھیڑیا بھی جنگل کے اندر بیٹھا رہتا ہے۔ جوانی کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، لہذا خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اسی کی بات کی گزارش کروں گا، اخلاق محمدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے اندر پیدا کریں، کچھ کر دکھانے کا ایک جذبہ، کچھ کر دکھانے کا ایک جذبہ۔ ارے آپ اپنا کاروبار شروع کرو، اپنے کاروبار کے پیچھے اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ نے کھیتی دی ہے، کھیتی کے پیچھے وقت لگاؤ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ، مسجد کے تمام کام کاج میں جڑنے کے ساتھ، کھیتی باڑی کے اندر محنت کرو۔ اللہ نے چھوٹا موٹا کاروبار دیا ہے تو اس کاروبار کے اندر اپنی جان لگاؤ، حلال پیسہ کماؤ گے تو ان حلال پیسوں کی جو آمدنی ہوگی اس کی برکات آپ اپنے گھر کے اندر دیکھو گے، آپ کے بچوں میں دیکھو گے، آپ کے بچوں میں بہترین حافظ قرآن، عالم دین، دین کے داعی، دین کے سپاہی پیدا ہو۔ اور یہ جو مکتب کی تعلیم ہے، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، اس تعلیم کو مضبوط کرنے کی فکر کرو، کوشش کرو جتنا وقت
ہم لوگ اسکول کے لیے دیتے ہیں، ٹیوشن کے لیے دیتے ہیں، اس کا آدھا وقت بھی ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں دے پاتے۔ تھوڑے دن پہلے ہمارے بھروچ کے اندر بہت بڑی اسکول ہے، منشی اسکول جس کو کہتے ہیں، اس کے ٹرسٹی حضرات وغیرہ کی میٹنگ تھی، اس میں ہمیں بلایا گیا، ہم گئے، بات کیا، تو میں نے کہا کہ ہم لوگ دین کے 6 7 سبجیکٹ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور بھاری بھاری سبجیکٹ، منطق، فلسفہ، قرآن کی تفسیر، حدیث، فقہ، مسئلے مسائل، ایسے بڑے بڑے سبجیکٹ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو کہیں ٹیوشن جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پتہ نہیں تم لوگ اسکول کے اندر صبح 6 بجے سے لے کر شام کو 5 بجے تک کیا پڑھاتے ہو، اوپر سے کہتے ہو کہ بچوں کو ٹیوشن دلاؤ۔ آدھا وقت اگر ہمارے ان بچوں کو دیا جائے مدرسوں کے اندر، تو یہ مدرسوں کے اندر سے دین کے داعی، دین کے سپاہی پیدا ہو سکتے، اور اسی کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ میں آپ کو ایک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناؤں۔ جب ہمارا ملک کی آزادی کی لڑائی جاری تھی، یہ 1915 16 17 کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آج سے 100 سال پہلے کی بات۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ سے گرفتار کر کے مالٹا کی جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ مالٹا یورپ کے اندر ایک چھوٹا سا ملک ہے، لندن کے قریب نہیں، تو مالٹا کی جیل کے اندر آپ کو 3 سال ڈال دیا گیا۔ مالٹا کی جیل پوری دنیا کی VIP جیل سمجھی جاتی تھی۔ جو بڑے بڑے پولیٹیکل کرمنل قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کو ہر ملک سے اٹھا کر مالٹا کے اندر رکھا جاتا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب 1918 میں بمبئی کے دریا کے اوپر، گیٹ آف انڈیا کے اوپر جب آپ اترے، ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ آپ کو لینے کے لیے، آپ کا ویلکم کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے آپ کو لے کے ممبئی میں حکیم اجمل خان کے گھر پہ رکھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کے علماء کو جمع کرو، مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ چنانچہ علماء کو جمع کیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ 3 سال مالٹا کی جیل میں رہ کر آئے، مالٹا کی جیل میں پوری دنیا کے بڑے بڑے VIP آپ کے ساتھ وہاں کی جیل میں تھے، آپ نے جیل میں کیا دیکھا؟ آپ ہم ہندوستانیوں کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں 2 سبق دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ، اپنی مسجدوں کے اندر قرآن کے حلقے قائم کرو، اپنی مسجدوں میں قرآن کے حلقے قائم کرو۔ دوسرا، اپنے علاقوں کے اندر مکاتب کی کثرت کرو۔ مکتب اس کو کہتے ہیں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا مدرسے میں، گاؤں کے مدرسے میں، اس کو مکتب کہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اپنے علاقوں میں اگر ضرورت ہو تو محلوں کے اندر مکاتب کی کثرت کرو۔ جب تک ہندوستان کی مسجدوں میں قرآن کے درس ہوں گے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مکتب کی تعلیم کے اندر پڑھیں گے، انشاءاللہ کبھی بھی وہ ارتداد کے شکار نہیں ہوں گے، مرتد نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، عیسائی مشینریاں، قادیانیت والی مشینریاں کام کر رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان خاص طور پر جو کالجز میں پڑھتے ہیں، جن کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو ایسے بچوں کو شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کے سوچ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے مکتب کی تعلیم کو مضبوط کیا جائے۔ چھوٹے معصوم سے بچے کے ذہن و دماغ میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ ایک معصوم کا بچہ پڑھ رہا ہے اس بات کو کہ میں ایمان لایا میرے اللہ پر، میں ایمان لایا میرے رسولوں پر، میں ایمان لایا تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، تمام اتاری ہوئی کتابوں پر۔ اخیر میں جملہ ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی تقدیر بری تقدیر میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے ساتھ برا نہیں کر سکتی جب تک کہ میرا اللہ میرے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اور میرے اللہ نے اگر مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر دیا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، عقیدہ بچپن سے بچوں کے ذہن دماغ میں مضبوط کرایا جاتا ہے۔ اور آخر میں وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ زندگی
اصل زندگی نہیں ہے، یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ عقیدہ بچپن سے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر بٹھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے یہ بچے مکتب سے جب نکلے تو یہ عقیدے کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہوں، اپنی گردن کٹانے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کبھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، عقیدے کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ ایسے عقیدے انہی مکتب کی تعلیم میں مضبوط کرائے جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کے ماحول میں کوشش کرو ہمارا نوجوان زیادہ سے زیادہ مسجد کے ماحول سے قریب رہے، علماء سے، یہاں پڑھانے والے علماء کرام سے، مسجد کے امام سے ان کے تعلقات مضبوط ہو۔ یہ اپنے پرسنل مسائل جب چاہے وہ مولانا کے پاس آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ نوجوان اگر بگڑ گیا میرے بھائیوں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو راہ راست کے اوپر نہیں لا سکتی۔ یہ دعوت کی محنت، یہ مسجد کا ماحول، یہ مدرسے کا ماحول، یہی ماحول ہے جو ہمیں جھگڑا ہوا ہے صراط مستقیم کے اوپر۔ اگر ان تمام ماحول سے اپنے آپ کو دور کر دیا تو دنیا میں راستے بہت ہیں اور ہر راستہ کوشش کرتا ہے کہ نوجوان کو اپنی طرف کھینچے۔ ان کو برباد کرنے کے بہت سارے راستے ہیں میرے بھائی، لہٰذا اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرو۔ ہر آدمی فکر کرے مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، خالی امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ آتے ہوئے دوسرے آدمی کو دعوت دے کر آوے کہ چلو بھائی وقت ہو گیا نماز کے لیے چلتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، صرف امام صاحب کی ذمہ داری نہیں۔ اس کی فکر، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا مشن ہے جو ہم سب کو کرنا ہے۔ اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہی آخری نبی تھے، اور آپ جو کام چھوڑ کے گئے ہیں وہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہاں آؤ، اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جاتی ہے تو عرب کے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سب سے مہنگی چیز لال اونٹ تھا۔ اللہ کے رسول نے اسی کا اگزامپل دیا، مثال دی اور فرمایا کہ ایک آدمی کو تمہاری وجہ سے اگر ہدایت ملتی ہے تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو کیا پتا، ہم آ رہے کسی آدمی کو دین کی دعوت دے دی، کسی آدمی کو دین کی بات بتا دی، نوجوان کو کہہ دیا کہ بھائی گلے میں چین پہنتا ہے جائز نہیں ہے، ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے جائز نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی بات آپ نے اس کو بتا دی، آپ کے بتانے کی وجہ سے اس کو ہدایت مل گئی، کیا معلوم کل قیامت کے دن یہی چیز جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ لہٰذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اور نوجوانوں کو عبادت کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کے قریب لانے کی ضرورت ہے۔ توبہ اور استغفار یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے میرے بھائیوں، یہ بالکل شارٹ کٹ ہے اللہ کے پاس پہنچنے۔ حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ استغفار کرو، توبہ کرو۔ دوسرا آدمی آیا اور کہنے لگا کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟ حضرت علی نے فرمایا توبہ اور استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، کہا کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟ حضرت علی نے فرمایا توبہ اور استغفار کرو۔ ان کے ایک شاگرد ابو الاسود الدویلی بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ 3 آدمی الگ الگ پرابلم لے کے آئے، آپ نے تینوں کو یوں کہا کہ توبہ اور استغفار کرو۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی۔ قرآن کریم کا 29واں پارہ سورہ نوح، اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تینوں کا جواب اسی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، بڑا معاف کرنے والا، انہ کان غفارا، بڑا معاف کرنے والا۔ جس کو کسی شاعر نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے، کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی۔ کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی۔ سنا ہے تجھے الفت ہے اپنے بندوں سے، سنا ہے تجھے الفت ہے اپنے بندوں سے، تو
تو مجھ کو جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، ہم نے جان بوجھ کے اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو توڑ دیا ہے۔ وہ تو اتنا غفور، اتنا رحیم، اتنا معاف کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے دربار میں آؤ، پچھتاوے ندامت کے 2 آنسو خالی تم گرا دو سجدے میں، تمہارے آنسو زمین پہ نہیں گریں گے، اس سے پہلے میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگرچہ تمہارے گناہ احد پہاڑ میں برابر۔ کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہم سب یہ کوشش کریں، خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو مسجد کے ماحول سے قریب کرو۔ اکیلے فرصت آدمی کو کھا جاتی ہے۔ فرصت میں مت بیٹھو، کچھ نہ کچھ کام دھندے کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ، دینی کام، دنیاوی کام، کھیتی باڑی، کاروبار، کسی نہ کسی کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ۔ نماز کے اندر پابندی کرو، 5 وقتہ نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرے اور توبہ اور استغفار کرے۔ روزی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر میں پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو صحیح نیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ سریع الحساب شدید العقاب غافر الذنب وقابل التوب ممن آمن وتاب۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته۔ اما بعد فيا معشر الاخوان، ان من آداب المعاشرة الاسلامية اصلاح القلب، ومن اصلاحه التوبة عن المعاصي للرب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون۔ وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر۔ وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الحق بشيرا ونذيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصلحهم حياء عثمان، وأفضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله۔ اللهم اغفر للعباس وولده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا۔ الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين في العالم كلها خاصة في الهند، اللهم احفظ شبان المسلمين في الهند، اللهم احفظ نساء المسلمين في الهند، اللهم احفظ صبيان المسلمين في الهند بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم والله يعلم ما تصنعون